دیکھیں حالات تو یہ پیدا تو کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں جلا وطن کیے جاتے ہیں، جلا دنیا کیا جاتا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کوششیں تو ہیں ان کی، لیکن ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے جی، عطیہ صاحب ان کا مقابلہ کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو اور اپنے پولیٹیکل ورکروں کو یہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جیل میں بھی ساتھ رہے ہیں، پچھلے ادوار میں ریل میں بھی ساتھ رہیں گے جی۔ جب اب ان کے ساتھ اتحادی تھے اس وقت میں نے پہلے بھی کہا 450 کے قریب بازیاب ہوئے تھے، اور اسی دوران تقریباً 1500 کے قریب لاپتہ کیے گئے تھے۔ ابھی جو تعداد روز بروز اتنی بڑھتی جا رہی ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ لاپتہ نہیں کیے گئے۔ بازیاب اگر ہوئے بھی ہوں گے، نہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کو پتہ ہے، نہ ہی مسنگ وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے لوگوں کے پاس پتہ ہے۔ اگر چھوڑا بھی جاتا ہے ان کو ویرانے میں چھوڑا دیا جاتا ہے، اور ان کو شاید اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بازیابی کی خبر کسی تک نہ پہنچائے۔ تھینک یو۔ پارٹی BNP پہ جو ہے نا اس پہ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ سردار صاحب کی شخصیت اور سردار عطا اللہ کی شخصیت، ان کا بلوچستان کے لیے خدمات، اس صوبے کے لیے خدمات، یہاں کی جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو قربانیاں ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج جو ہے نا BNP میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کی جو ہے نا ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے میں BNP کے ساتھ جو ہے نا اپنے اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نا شمولیت اختیار کرتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر اہتمام کر کے سردار صاحب نے اور دیگر میرے ساتھیوں نے، حاجی باسط اور ان کے علاوہ دوسرے ساتھی جنہوں نے اس پارٹی میں مجھے دعوت دے کر انہوں نے عزت بخشی، اور سردار صاحب نے اعتماد کر ان کو جو ہے نا مجھے شمولیت کے لیے جو ہے نا انہوں نے میری شمولیت کو جو ہے نا قبول کیا، ان کا بہت شکریہ۔ اور جب تک یہ سیاست ہے میں اپنی جو ہے نا وکالت کی پیشے سے منسلک ہوتے ہوئے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں، تو میں جو ہوں نا اپنے عدالتی خدمات جو ہے نا BNP کے لیے میں سرو کرتا ہوں، اور جہاں پر میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ BNP اور اس بلوچستان کے لیے میں اپنے خدمات جو ہے نا ہمیشہ پیش کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں کو بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی، مرکزی کابینہ اور BNP کے دوستوں کی طرف سے ابراہیم لاڑی جو کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت کرنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور ان حالات میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی سیاست میں ہمیں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، بلوچستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور بالخصوص بلوچستان نیشنل پارٹی کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں ایڈوکیٹوں کی، وکلاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اور آج ابراہیم صاحب نے جس بلوچستان نیشنل پارٹی میں اپنی باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا ہے، یہ ہمارے تمام بلوچستان میں بسنے والے ان تمام لوگوں اور مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آج سے 4 دن پہلے ہمارے دوست جواد ایڈوکیٹ نے بھی بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، اور میرے خیال میں اس دن بھی میں نے کہا تھا اقتدار میں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن، اور وہ اپوزیشن جہاں پر آپ ایوانوں میں بھی نہ ہوں، الیکشنوں کے انتظارات ہو رہے ہیں، کب الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ان حالات میں اور اس وقت کسی پولیٹیکل لوگوں کا اور سیاسی اور سوچ بوجھ رکھنے والے اور پڑھے لکھے لوگوں کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ
سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں. لوگ اپنے فیصلے سیاسی طور پر کرنے کے جو خود مختار ہیں. میں ان کو بلوچستان نیشنل پارٹی میں شمولیت، کچھ اور بھی ساتھی آ رہے تھے لیکن ٹریفک کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا ان کا آنا لیٹ. ان کی بھی شمولیت ہوگی تو آپ کو ہم مدعو کریں گے، چاہے وہ آج تھوڑی دیر بعد ہو جائے یا بعد میں. اور اس کے علاوہ جو حالات بلوچستان میں پیدا کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی بلوچستان کا ایسا علاقہ نہیں جو محفوظ ہے. روڈوں پر ڈکیتیاں ہیں، گھروں میں جو ہیں ڈکیتیاں ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے. آج صبح وڈ میں ایک اسکول ٹیچر جاوید لیڈی کا جو ہے مین آرچری روڈ پر اس کو قتل کیا گیا. لیکن نگراں حکومت، جس کو میں نے پہلے کہا تھا اس کے آنے سے بس ہم یہ فرمانا ہے، یہ نگراں نہیں ہوگی، یہ کیئر ٹیکر کی بجائے یہ انڈر ٹیکر ہوگی. اور ان چند دنوں میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، کہیں پہ مسخ شدہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس بات کی یہ کا ثبوت ہے کہ یہ واقعتاً کیئر ٹیکر نہیں بلکہ انڈر ٹیکر حکومت ہے. تو میں آپ تمام صحافی حضرات کا، الیکٹرانک اور پریس میڈیا سے جو ہے پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور وقت نکالا. ہمارے آج کے اس پروگرام کو آپ نے کوریج دینے کی کوشش کی. اگر آگے کوریج نہیں ملتی ہے وہ آپ کی قسمت اور ہماری قسمت. اس کے علاوہ آپ کے میں سمجھتا ہوں سوالات ہوں گے، ابراہیم ایڈوکیٹ سے بھی سوالات ہوں گے، مجھ سے بھی سوالات ہوں گے. بھائی میرے، آپ مجھے کوئی ایسا وقت، ایسا موقع، ایسا پلیٹ فارم کی نشاندہی کریں جہاں پر ہم نے لاپتہ افراد کی بات نہ کی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ایوان ہو، چاہے قومی اسمبلی کا پہلے دن کا اجلاس ہو، جہاں پر لوگوں کا جو پاکستان کے آئین کے وفاداری کا حلف جو ابھی تک ان کے گلے میں اٹکا ہوا تھا وہ پورا باہر ہی نہیں نکلا تھا. ہم نے اس وقت بھی لاپتہ افراد کی بات کی ہے. 2012 میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے، اس وقت تو کوئی الیکشن کی تو بات نہیں تھی، نہیں کوئی الیکشن کمپین چل رہی تھی. اس وقت بھی ہم نے لاپتہ افراد کی بات کی. 2006 میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جنرل مشرف کا دور تھا، سیاسی پارٹیوں پر جو ہے بات کرنے کی جو ہے پابندی تھی، آپ کے میڈیا پر بھی قدغن لگایا گیا تھا. ہم نے اس وقت بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی. کوئٹہ کسٹم سے لے کر منان چوک تک ہم یہ نعرے لگاتے رہے. ہاں، اگر الیکشن آتا ہے اس میں، تو الیکشن کے دوران بھی ہم نے اپنے 2018-2013 کے الیکشن کی جو کمپین تھا اس میں بھی ہم نے یہ باتیں کی ہیں. باعث اس کے کہ ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ہم اپنے اس موقف سے باز نہیں آئے. جو آپ نے بات کی کہ کوئی بھی حکومت آئے گی، بالکل، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتحاد و یکجہتی ہو. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے قوم پرستوں کے درمیان، لیکن پولیٹیکل ایشوز پر، سیاسی ایشوز جب ہم اپنے بیٹھ کر ان طے نہیں کرتے کہ ہمیں سیاسی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، وہ الائنسز وہ دیر پا ثابت نہیں ہوتے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، ان کو آپ الائنس نہیں کہہ سکتے. الائنس اب تب کر سکیں گے جب آپ وہاں پر کوئی سیاسی نکات رکھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت نہ کہ صرف بلوچستان کا بلکہ پاکستان میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ان تمام سے جو ہے نا مسنگ پرسنس کا مسئلہ جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. بھائی مستقبل کا تو دیکھیں نا، ایک مستقبل کا فیصلہ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، وہ ایک ہی قوت ہے، خداوند تعالیٰ اس کو پتا. اگر اس مستقبل کی آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے بی این پی کے اکابرین، بی این پی کے لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے محکوم، محروم اور بالخصوص مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے، تو ان ماؤں بہنوں کی دعاؤں کی بدولت ہم سمجھتے ہیں
اس حوالے سے تو ہمارا مستقبل روشن ہے. اب وہ جو قوتیں ہیں ان کے سامنے مستقبل کس کا روشن ہے اس کا آپ ہی لوگوں کو پتا ہوگا, ہمیں کوئی پتا نہیں. جہاں تک ایک منٹ, جہاں تک یہ اس کا دوسرا سوال, دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ گزشتہ کی حکومت, جی ہاں 2 حکومتیں گزری ہیں ان 5 سالوں میں, ایک پی ٹی آئی کی, ایک جو مخلوط ہماری پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی, دونوں کے سامنے ہم نے یہ مسئلے رکھے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہماری انبن ہوئی یا وہ اتحاد ختم ہوا, اس میں سر فہرست مسئلہ مسنگ پرسنز کی بازیابی کی تھا. اور موجودہ جو آپ کی گزشتہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے سامنے بھی ہم نے یہ مدعا رکھا, اسمبلیوں میں پیش کیا, لیکن لگ یہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہیں یا بے بس ہیں. اور جو قوتیں مسنگ پرسنز کے ذمہ دار ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں اور اتنی با اختیار ہیں, جن کے سامنے آپ کے عدلیہ, آپ کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بے بس ہو, تو مجھ جیسے غریب اور میاں شہباز شریف جیسے غریب کی کیا حیثیت. دیکھیں یہ جو خبر جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں, میں نے بھی آپ کی طرح سنی ہے کہ میں نے اس کو کہا استعفیٰ دو اور اس نے انکار کیا. یہ میں نے بھی خود سنی ہے, اڑی اڑی خبر میں نے سنی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا میں. ہاں وہ وفاق کا نمائندہ ہے, جہاں پر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بے بس ہو سکتا ہے, جہاں پر ایک الیکٹڈ چیف منسٹر بے بس ہو سکتا ہے, وہ تو اپنے طور پر تو کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم اگر دیکھیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جس نے سو موٹو لے کر 2012 میں مسنگ پرسنز کے کیس کو سنا تھا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ خود مسنگ ہوتے ہوتے بچ گیا. چودھری افتخار کا بیٹا جو ہے نا, وہ خود مسنگ ہوتے ہوتے بچ گیا. تو وہ رسک وہ لے سکتا ہے جن کو پتا ہو کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, اور ہم ان کانسیکوینسز کو فیس کرنے کی خاطر یہ جو جھنڈا, جو 3 رنگا جھنڈا ہے, اس میں جو لال رنگ ہے, یہ لال رنگ اسی کی نشاندہی ہے. ان کانسیکوینسز کو ہم نے اپنا مستقبل بنایا ہوا ہے. دیکھیں فنڈ ان 5 سالوں میں کیا لوگوں نے فنڈ لیے ہیں؟ کیا بی این پی نے فنڈ لیے ہیں یا ان کے منتخب نمائندگان نے فنڈ لیے ہیں؟ یہ آپ کو ذرا تفریق کرنی ہوگی. اگر منتخب نمائندوں نے فنڈ لیے ہیں تو پہلا سوال یہ کہ کیا اس سے پہلے منتخب نمائندگان کو ڈیولپمنٹ کی اسکیمات نہیں دی گئی تھی؟ 1985 سے لے کر آج دن تک جو بھی اسمبلیاں آئی ہیں, چاہے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوں, وفاق قومی اسمبلی کے ممبران ہوں, ان کو ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ رقومات دی گئی. ہاں یہ ہم سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہمیں کیش نہیں دیا گیا, کسی کو بھی کیش نہیں دیا گیا تھا, ان کی تجاویزات پر ایم پی ایس کی تجاویز, آج کی اسمبلی نہیں گزشتہ کی جو بھی اسمبلیاں رہی ہیں, ان کی تجاویزات پر وہ اسکیمات پی ایس ڈی پی میں شامل کی گئی ہیں. منتخب نمائندوں کا تو یہ حق بنتا ہے, جو ایک طرح کا غلط تھا, کیونکہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں پارلیمانی طرز سیاست میں ممبران جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں آپ کے اسمبلی میں, چاہے وہ نیشنل کے ہوں, پروونشل کے ہوں, سینٹ کے ہوں, ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ نالیاں بنائیں یا سڑکیں بنائیں یا لوگ, یہ بلدیہ کا کام ہوتا ہے, میونسپل کمیٹی کا یا لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں 1985 سے یہ ایک رسم رواج جو ہے نافذ کیا گیا ہے. ہاں اگر کہیں پہ کسی کو شکایت ہے کہ ہمارے پارٹی کے دوستوں نے وہاں پر ان کو جو اسکیمات کی مد میں کوئی رقومات ملی ہیں یا کوئی کام ان کو کرنا ہے, اس کا معیار صحیح نہیں ہے یا وہ کام صحیح نہیں کیا, اس سلسلے میں کمیٹی کافی عرصے سے بنائی ہوئی ہے, اور اس سلسلے میں ہماری مختلف پارٹیوں کے ساتھ ہماری کمیٹی کے اراکین نے ملاقات کی ہے. کل نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی, اس سے پہلے ایچ ڈی پی کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, اور جمعیت کے ساتھ بھی ہماری نشست انشاءاللہ ہونے والی ہے.
इंतखाबात के हवाले से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जो है हमारी निश्चित से हुई और होंगी भी. अब उसमें हम कितना कामयाब हो, पहले ये कि इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ ज़िले बयान किए जा रहे हैं. कभी मरदमशुमारी को जवाज़ बनाया जा रहा है, कभी तो डिलिमिटेशन को बहाना बनाया जा रहा है. अगर आइनी और कानूनी तरीक़ार देखें तो इलेक्शन इनको जो है 90 दिन के अंदर करने चाहिए. अगर कोई नहीं करता, चाहे वो अंडरटेकर हुकूमत हो, केयर टेकर हुकूमत हो या इलेक्शन कमीशन हो, तो मैं समझता हूँ वो खिलाफ आइन काम कर रहे हैं. तो जो कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो केयर टेकर हो, अंडरटेकर हो, उस पर जो है आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए. कि औराक को पलट के देखें, यहाँ पे बहुत ही कम इलेक्शन हुए हैं, यहाँ पर ज़्यादातर सिलेक्शन हुए हैं. एक इलेक्शन हुआ था 1970 का, जो हम हजम नहीं कर पाए, और उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क 2 लख्त हुआ, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया. और उसके बाद जो भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे जो जमहूरियत के दावेदार थे, जो कहते हैं कि जमहूरियत ने जो है उनकी कोख से जन्म लिया है, उनके दौर इक़्तिदार में भी इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुए हैं. मार्शल लॉ के दौर में तो वैसे ही यहाँ पे तो सिलेक्शन होती है. बलूचिस्तान में अगर इलेक्शन हुए हैं तो उसमें भी सिलेक्शन का आंसर ज़्यादा था. तो अभी तक मुझे इस तरह की कोई तब्दीली नज़र नहीं आई इस मुल्क में जिसको कहें कि एक इनकलाब आया हो और उस इनकलाब ने जो है ना यहाँ के हुक्मरानों को मजबूर किया है वो सिलेक्शन के बजाय इलेक्शन करा सकते हैं. सरदार साहब, इतने ताफ़ुज़ात आपको इलेक्शन से हैं, इसके बावजूद भी आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते. आपकी पार्टी मेरा एक फ़लसफ़ा है जी, मैं उस पर यकीन करता हूँ. स्ट्रगल विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इज़ नॉट ए स्ट्रगल. जद्दोजहद जब आप करते हैं तो रुकावटें आपकी राह में आती हैं. रुकावटें ना आए तो उसको जद्दोजहद नहीं कहा जाता. तो हम तो अपनी जद्दोजहद करेंगे. कोई मुझे चलने नहीं देता तो इसका मतलब नहीं कि मैं अपने आप को अपाज करूं. मैं तो चलने की कोशिश करूंगा. अगर उसने मुझे चढ़ने के लिए छोड़ा तो मैं ज़्यादा तेज़ चलूँगा. अगर तेज़ चलने के लिए छोड़ा तो मुझ में ये सकत होनी चाहिए कि मैं दौड़ भी सकूँ. जी जी. ये 2 साथी हमारे भी आए, ये भी अपना बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे. ये 2 साथी हमारे शमूलियत करेंगे. आप हमारे 2 साथी आए हैं. 3 साथी नौजवान वकील है. नाम बताएं. मैं हमीदुल्लाह मोहम्मद शेख, एडवोकेट हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ बलूचिस्तान बार काउंसिल. मैं पहले नेशनल पार्टी से था, अभी बाकायदा नेशनल पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ. मेरे साथ अकरम दोस्त करकारी और जफर लूनी वो भी हमारे साथ है. हम लोग बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में सरदार सरजान मेंगल की क़यादत पर एतमाद करते हुए शमूलियत कर रहे हैं. ने जो अभी आपके सामने अपना अकरम दोस्त और जफर लूनी और सईद अहमद का जो है एक सियासी पार्टी से इस्तीफ़ा देकर और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया है. मैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकज़ी काबीना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से इन तमाम दोस्तों को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत करने पर उनका भी मैं मशकूर और ममनू और उनको खुशामदेद भी कहता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ. अब आप आएँ अपने सवाल की तरफ. देखें, मैंने उस दिन एक सेमिनार में कहा था कि जी आप अदालतों में जाते हैं, आपको इंसाफ तो नहीं मिलता. हमारे वकला साहब बैठे हुए हैं माजरे के साथ. उस दिन मैंने कहा था तो इसका मतलब आप अदालतों में जाने के छोड़ कर आप किसी जिरगों में जाके बैठेंगे, अपने फैसले लाएंगे. आप तो कोशिश करेंगे ना. अगर आपको सेशन कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट से तक जाएंगे. हम तो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हम पार्लिमानी सियासत से दस्तबरदार हों.
جو لوگ پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہوئے ہیں ان کا ہمیں دیکھنا ہوگا, موازنہ کرنا ہوگا کہ ان کو کتنا نقصان ہوا ہے, اور جن قوتوں نے, جس ریاست نے ان کو پارلیمانی سیاست سے دستبردار کرنے پر مجبور کیا ہے, اس ریاست کو کیا نقصان پہنچا ہے. ہم پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور ہم ان قوتوں کو یہ پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس حد تک مجبور نہ کیا جائے. ہم ملک کے اندر رہتے ہوئے پارلیمانی طرز سیاست کر رہے ہیں, آج سے نہیں کر رہے. 1988 میں جو ہے میں پہلی مرتبہ منتخب ہو کے آیا تھا اسمبلی میں. اس کے بعد ہم لگاتار, کبھی اگر تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے کسی غیر آئینی طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. لیکن جمہوریت کی بحالی, آئین کی بالادستی کے لیے اگر کسی نے جدوجہد کی ہے تو ہمیں بھی اس جدوجہد میں اپنے سے انہوں نے پیچھے نہیں پایا ہوگا. تو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. ہاں اگر کوئی ہمیں اس سے باز رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ کھل کے سامنے آئے, کسی کے پیچھے نہ چھپے. اس دن بھی میں نے کہا تھا نا, کسی کے پیچھے نہ چھپے. بڑی قوتیں ملک کی یہ صورتحال ایک دن یا میں نہیں بگڑی. یہ 70 سالوں سے جو ہم تجربات کرتے آ رہے ہیں, یہ ان کا جو ہے خمیزہ بھگت رہے ہیں. نہ یہاں پر پولیٹیکل جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں, نہ ہم نے ان کو موقع دیا کہ وہ پھل پھول کر سامنے آئیں, نہ ہی ہم نے عدلیہ کے نظام کو جو ہے نا اس طرح کے آزادانہ فیصلے کرنے کے لیے ہم نے اجازت دی. آپ کے میڈیا کو کئی ایسے قوانین نافذ کر کے ان پر بھی قدغن لگا دی گئی. یہ 75 سالوں کا جو ہم لوگوں نے بویا ہوا ہے اس کا خمیزہ جو ہے, خمیزہ ہم اب بھگت رہے ہیں. اور یہ کسی کے ہاتھ میں آج دن تک ایسی جادو کی چھڑی نہیں آئی جو اس کو گما کر اور اس ٹوپی سے جو ہے کوئی خرگوش نکلا ہے. نہیں, یہ اس جادوگر کے ہاتھ کی بات نہیں ہے. اس کے لیے صاحب اقتدار ہیں جو, ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ ان تجربات سے ان کو اپنے تھنک ٹینک کو بٹھانا ہوگا. اس کا باقاعدہ ان حالات کا جائزہ لینا ہوگا, ان کو اینالائز کرنا ہوگا کہ اس کے قصوروار کون ہیں. آیا اس کے قصوروار سیاستدان ہیں, اس کی قصوروار جوڈیشری ہے, اس کی قصوروار میڈیا ہے, اس کی قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کی قصوروار بیوروکریسی ہے. یہی وہ قوتیں ہیں نا جو اس ملک کو چلا رہی ہیں. کہیں پہ تو فالٹ لائن ہے, اس فالٹ لائن کو اس کی مرمت کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ جی یہ فالٹ لائن ہے یہاں پر. ابھی تک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. سیاستدان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جوڈیشری ذمہ دار ہے, جوڈیشری کہتی ہے میڈیا ذمہ دار ہے. کوئی تو ہے اس کا ذمہ دار. جب تک کہ ہم لوگوں نے کھلے دل سے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی ناکامی, اپنی کوتاہیاں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے, اور جو سیاستدان ہے یا کوئی اور بھی ادارہ ہے وہ کھل کر ان گناہ گاروں کو گناہ گار نہیں کہلاتے, ان کی خوف کی وجہ سے, ان کی ڈر کی وجہ سے, یا اپنی فائلوں کی وجہ سے, یا اپنی مراتوں کی وجہ سے وہ خاموش ہیں. تو یہ ملبہ جو ہے نا کسی ایک پر گرنے والا نہیں. یہ ملبہ گرے گا تو سب جو ہے اس کے نیچے دسیں گے. نہ میڈیا رہے گا, نہ جوڈیشری رہے گی, نہ. دیکھیں حالات تو یہ پیدا تو کیے جا رہے ہیں, پتہ نہیں جلا وطن کیے جاتے ہیں, جلا دنیا کیا جاتا ہے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کوششیں تو ہیں ان کی, لیکن ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے. جی عطیہ صاحب ان کا مقابلہ کریں گے کہ اپنے لوگوں کو اور اپنی عوام کو اور اپنے پولیٹیکل ورکروں کو یہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. جیل میں بھی ساتھ رہے ہیں, پچھلے ادوار میں ریل میں بھی ساتھ رہیں گے. گزشتہ 5 برسوں میں کتنے لاپتہ افراد جو ہیں بازیاب ہو گئے آپ ان کی کوششوں سے؟ جی جب ہم ان کے ساتھ اتحادی تھے اس وقت میں نے پہلے بھی کہا 450 کے قریب بازیاب ہوئے تھے,
اور اسی دوران تقریباً 1500 کے قریب لاپتہ کیے گئے تھے. ابھی جو تعداد روز بروز اتنی بڑھتی جا رہی ہے، میرے خیال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں سے لوگ لاپتہ نہیں کیے گئے. بازیاب اگر ہوئے بھی ہوں گے، نہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیوں کو پتہ ہے، نہ ہی مسنگ وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کے لوگوں کے پاس پتہ ہے. اگر چھوڑا بھی جاتا ہے ان کو ویرانے میں چھوڑا دیا جاتا ہے، اور ان کو شاید اس طرح پابند کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بازیابی کی خبر کسی تک نہ پہنچائے. تھینک یو.